اکنامکس کا بھی پورا ایک منظر نامہ ہے جو اس کے ساتھ کلوزلی جڑا ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ یہ جو پوری سیناریو بلڈ ہوا ہے اس میں پہلے تو ٹیرف والا معاملہ شروع ہوا نا. ٹرمپ آیا حکومت میں اور اس نے آتے ہی جو ڈنڈا اٹھایا وہ ٹیرف کا اٹھایا. اچھا اس وقت بھی ہم کہہ رہے تھے, ہماری یہاں پہ بھی بات ہوئی کہ یہ تو زہر قاتل ہے, تو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ ٹرمپ کر کیوں رہا ہے. پر اس کے پیچھے بہت ساری تھیوریز ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یورپ کو ان لائن لانا تھا, کیونکہ یورپ سے بھی بڑی انڈیپینڈنٹ وائسز اٹھنا شروع ہو گئی تھیں. ایک تو یہ ہے کہ امریکہ کو اتنا وہ خاطر میں نہیں لاتے تھے. دوسرا اسرائیل کے معاملے پہ یورپ سے اینٹی اسرائیل وائسز بھی کافی آنا شروع ہو گئی. تیسرا نیٹو کی وہ جو افادیت تھی وہ بھی ختم ہونا شروع ہو گئی تھی, کیونکہ امریکہ کی جو پرولونگ 20 سال کی جنگیں چل رہی تھیں اس میں یورپ بھی تھک چکا تھا, اور کوئی اتنا زیادہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پازیٹیولی امریکہ کی جنگوں کو نہیں, تو وہ جو لائن ٹو کرنے والی. اور دوسری طرف دیکھیں دوسری جنگ عظیم تو امریکہ تو ان کا وہ کہتے ہیں نا کہ والد محترم ہے. تو ایک تو ٹیرف میں کچھ یہ بھی ایک اینگل بظاہر لگتا ہے کہ یورپ کو ان لائن لانا تھا اور ان کی ڈپینڈنسی اور امریکہ کو بھی ثابت کرنا تھا, اور وہ آئے بھی ہیں. آپ دیکھیں کہ ون آفٹر دا ادر جو صدور ہیں یا وزیر اعظم ہیں وہ ٹرمپ کے پاس آئے ہیں, اور ٹرمپ نے کھلم کھلا بڑے فخریہ طور پہ کہا ہے کہ یہ آتے ہیں منت سماجت کرتے ہیں تو میں ان کو تھوڑا ریلیف دیتا ہوں. ایک لیکن چائنا کے اوپر ہارڈ سٹینس تھا, اور آپ دیکھیں کہ بیچ میں ہارڈ سٹینس کے بعد فوراً ہی ایک پاز آیا جس میں 90 ڈے کے لیے وہ ٹیرف مؤخر کر دیا. پوزیشننگ ہوئی, بڑی ہارڈ پوزیشننگ ہوئی, وہ 100+, 200, 250% اس طرح کرتے کرتے ایک دم 90 ڈیز. دیکھیں امریکہ کی معیشت تو بہت زیادہ نازک ہے, یہ ہمیں بھی پہلے سے ہی پتہ ہے, بڑے عرصے سے ہم اس کی بات کر رہے ہیں. ایک امریکہ کی معیشت اس وقت ڈیٹ ٹریپ میں ہے, تقریباً ارریورسیبل ہے. یہ جو قرضوں کا ہجوم ہے جو ان کے اوپر ہے, اس سارے میں یہ ٹرمپ کے یہ موقف لینا تو نظر آتا ہے کہ یہ بربادی, لیکن پھر بھی اس نے وہ موقف لیا. اب جہاں تک چائنا کی بات ہے تو ایک طرف تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ کنٹینمنٹ آف چائنا پالیسی کے تحت اس کو آئسولیٹ کرنا تھا کہ امریکہ چائنا کے ساتھ تجارت نہیں کرے گا بلکہ اور ممالک کے ساتھ کرے گا, تو چائنا کی معیشت کو کیا ہوگا. لیکن اس کے ریورس میں تو اگر دیکھا جائے تو وہ سیناریو زیادہ بھیانک امریکہ کے لیے ہے کہ امریکہ میں جو انفلیشن آئے گی اور اس کے بعد امریکہ کی معیشت کے اوپر جو پریشر آئے گا, اور جتنی نازک دوراہے پہ امریکہ کی معیشت کھڑی ہوئی ہے, تو یہ تو امریکن اکانومی کو کریش کرنا یا سنک کرنے والی چیز کے مترادف ہے. دوسرا چائنا بڑا انویسٹر ہے امریکہ کے اندر, تو آپ اپنی انویسٹر کو تڑیاں دو تو ریئیکشن کیا ہوگا. ظاہر ہے اس کے پاس بھی تو کچھ پتے ہیں. تو اب یہ امریکہ اپنے آپ کو دانستہ طور پر ڈبانے کے لیے کر رہا ہے, لیکن جو تھریٹ انالیسس کے پوائنٹ آف ویو سے امریکہ زیادہ ونریبل ہے ایز کمپیئر ٹو چائنا کا. چائنا کا جو رسک ہے وہ بہت کم ہے ایز کمپیئر کہ جتنا امریکہ کرے. اب اس تناظر میں پھر جیسے خالد صاحب نے کہا وہ پاکستان انڈیا سیناریو آ گیا. اب انڈیا جو ہے وہ امریکہ کا مہرہ ہے. اب یہاں پہ جب وہ بڑا مہرہ پٹا جس مہرے کو انہوں نے کنٹینمنٹ آف چائنا کے لیے یوز کرنا تھا, تو اب وہ چیلنج ان کے لیے جو ہے وہ مطلب بہت زیادہ بڑھ گیا ہے کہ اب اس کو اکانومی کو ایز اے ویپن کیسے یوز. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ سنو بال چل چکا ہوا ہے صحیح امریکہ کے اندر یہ جو آپ نے راستہ اختیار کیا. دیکھیں معیشت انویسٹر کانفیڈنس پہ چلتی ہے. امریکہ کا آپ کو پتہ ہے کہ پہلی دفعہ کریڈٹ ریٹنگ کٹ ہوئی ہے, یعنی کہ عالمی مالیاتی اداروں نے کہا ہے کہ امریکہ اب اس جگہ پہ نہیں کھڑا ہوا جہاں پہ آپ پہلے اس کو دیکھتے تھے. یعنی کہ اس کا آپ امپورٹنس دیکھیں نا, دنیا کی ریزرو کرنسی ہے امریکی ڈالر. دنیا کا کہتے ہیں نا کہ جو سیفسٹ ڈیسٹینیشن تھی معیشت کے پوائنٹ آف ویو تھی امریکہ. یہ سٹیٹس چینج ہونا ایک بہت بڑے وہ کہتے ہیں کہ فیوچر کے آنے والے جو منظرنامے اور طوفان کا پیش خیمہ ہے کہ مالیاتی ادارے اس کی ریٹنگ کٹ کر رہے ہیں اور دنیا اب امریکہ کو اتنا سیف نہیں تصور کر رہی. تو یہ شاید جو سنو بال اس نے سٹارٹ کیا ہے, بھلے اس کا ہجوم ابھی چھوٹا ہے لیکن یہ چل چکا ہوا ہے. اب اس کے ساتھ جو پولیٹیکل سناریو اور اکنامک سناریو, میرے تو خیال میں یہ دونوں چیزیں بالکل ساتھ ساتھ جا رہی ہیں. غرور اپنی جگہ قائم ہے, امریکہ کا بھی غرور قائم ہے اور انڈیا کا بھی غرور قائم ہے. اور جو آپ نے پچھلی بات کی تو اس میں بھی تھوڑی سی ایک چیز ایڈ کر دوں کہ انڈیا نے اس چیز کو اپنے غرور میں ایکسیپٹ نہیں کیا کہ پاکستان میں کوئی پوٹینشیل ہے. اس نے اپنی ریپوٹیشن کو بچانے کے لیے یہ تو بیانیہ دے دیا کہ یہ تو اصل میں چائنا تھا.
اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غرور ابھی بھی پاکستان کو انڈرمائن کرتا ہے. صحیح. اور اگر انڈرمائن کرتا ہے تو اس کا ایک پاسبل سیناریو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ پھر کوئی الٹی حرکت کرے اس کو انڈر ڈاگ تصور کرتے ہوئے, اور یہیں پہ وہ مس کیلکولیشنز ہوتی ہیں. تو بہرحال یہ معیشت اور یہ چیزیں دونوں اب ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. چائنا کی بہت اسٹرانگ پوزیشن ہے, چائنا کے ساتھ جو اس کے ہواری ہیں برکس, دو کہ انڈیا بھی آتا ہے برکس میں, لیکن انڈیا نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیا اور بے وقوفی کر رہا ہے. روس ادھر ہے, اور پھر 19 اور ممالک کا برکس میں شاید اس سے بھی زیادہ اب تو 20+ ہو گئے ہیں. تو بہرحال دنیا اب تبدیل ہو رہی ہے اور معیشت کے تناظر میں بھی پوری تبدیل ہو رہی ہے. تو وننگ ڈاگ تو اس وقت چائنا ہے.